بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے مہنگائی کے دور میں اکثر خواتین اس بات پر پریشان ہو جاتی ہیں کہ بجٹ میں رہ کر اچھی مہمان نوازی کیسے کی جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اچھی مہمان نوازی کے لیے ڈھیروں پیسوں اور مہنگی ڈشز کی ضرورت ہے؟ رکیے، آج میں آپ کو وہ سمجھداریاں سکھاؤں گی کہ اگر آپ ایسے کریں تو مہمان بھی خوش ہو کر جائیں گے اور آپ کی جیب پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو کم خرچ اور شہنشاہوں جیسی مہمان نوازی کے گر بتانے والی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور سب کی زندگیوں میں برکات پیدا فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا جی، آج میرے بھی مہمان آنے والے تھے اور میں نے بھی ایک لمبا یہ سوچا کہ میں کیا بناؤں کہ جو کم بجٹ میں ہو اور مجھے تھکا دینے والا بھی نہ ہو۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بریانی بناؤں گی، کھیر بناؤں گی، سلاد بناؤں گی، رائتا بناؤں گی اور سالن وہی رکھوں گی جو پہلے سے میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بناؤں گی، اور اس کو میں ایسے سلیقے سے مینیج کروں گی کہ مہمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ان طریقوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کیسے میں نے اپنی مہمان نوازی کو مینیج کیا۔ اگر آپ بھی ان طریقوں کو یا باتوں کو فالو کریں تو کم بجٹ میں رہ کر شہنشاہوں جیسی مہمان نوازی کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، سب سے اہم بات کہ مہمان نوازی سنت رسول ہے، لیکن اسے اپنے اوپر بوجھ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ چیزوں کو مہنگا کرنے کے بجائے انہیں پیش کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ چلیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھانے کی۔ اگر آپ ایسے کریں کہ مینیو میں 3-4 مہنگی ڈشز کے بجائے ایک مین ڈش جیسے چکن پلاؤ یا کڑھائی رکھیں اور ساتھ میں کوئی سبزی بنا لیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مہمان ہر ڈش کو تھوڑا تھوڑا چکھتا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گی کہ ایک اچھا رائتا اور تازہ سلاد سجا کر رکھیں گی تو دسترخوان بھرا ہوا بھی لگے گا اور خرچہ بھی آدھا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ذائقہ اور سلیقہ مہنگی بوٹیوں سے زیادہ یاد رہتا ہے۔ اگر آپ اتنا زیادہ کھانا بنائیں، مہنگا بنائیں، لیکن اگر اس کو رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے نا تو وہ کھانا یاد نہیں رہے گا۔ سب سے بڑی بات سلیقہ ہے۔ اگر اچھا کھانا تھوڑا مہنگا نہ بھی ہو، بنا ہوا ہو اور سلیقے سے رکھا ہوا ہو تو وہ زیادہ اچھا اور یاد رہنے والا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باہر کی مٹھائی یا بیکری کی چیزیں بہت مہنگی پڑتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ گھر میں موجود چیزوں سے کچھ میٹھا بنا لیں۔ اگر آپ ایسا کریں کہ دودھ اور چاول سے کھیر بنا لیں تو وہ بازار کی مٹھائی سے کہیں زیادہ سستی اور صاف ستھری ہوگی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ لانے کے بجائے آپ کے گھر میں آلو تو ہر ٹائم ہی موجود ہوتے ہیں، آپ ان آلوؤں کے ساتھ بیسن ملا کر پکوڑے بنا لیں، آلو کی ٹکیاں بنا لیں، تو مہمان آپ کی محنت کی زیادہ تعریف بھی کریں گے۔ اگر آپ ایسے کریں گی تو گھر کی خوشبو مہمانوں کا دل جیت لے گی۔ تیسری بات کہ مہمان نوازی میں آدھا کام آپ کا پیش کرنے کا طریقہ کرتا ہے۔ اگر آپ ایسے کریں کہ عام سے کھانے کو بھی اچھے صاف ستھرے برتنوں میں نکالیں، سالن کے اوپر ہرا دھنیا اور ادرک چھڑکیں اور پانی کے لیے صاف ستھرا جگ رکھیں، ہو سکے تو پودینے کے پتے ڈال دیں پانی میں۔ آپ کو چاہیے کہ دسترخوان پر ہر ایک چیز صاف ہو، رومال بچھائیں صاف ستھرا۔ جب چیزیں اچھی طرح اور سلیقے سے رکھی ہوں تو سادہ دال چاول بھی شاہی دعوت لگتے ہیں۔ اگر آپ ایسے کریں گی تو مہمان کو محسوس ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے دل سے تیاری کی ہے۔ چوتھی بات کہ اچانک آنے والے مہمانوں کے لیے ایک سمجھدار خاتون ہمیشہ پہلے سے تیار رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے فریزر میں کچھ کباب یا سموسے پہلے سے بنا کر رکھیں۔ اگر آپ ایسے کریں گی تو اچانک مہمان آنے پر آپ کو بازار میں نہیں بھاگنا پڑے گا۔ اس طرح گھر میں ہمیشہ چائے کی پتی، چینی اور کچھ خشک میوہ جات کا ایک ڈبہ الگ رکھیں۔ اگر آپ ایسے کریں گی تو عین وقت پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ پرسکون رہ کر مہمانوں کو وقت دے سکیں گی۔ پانچویں اور سب سے اہم بات، مہمان نوازی صرف کھانے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے کریں گی کہ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اور مہمان کو یہ احساس دلائیں کہ ان کے آنے سے آپ کو بہت خوشی ہوئی ہے، تو یقین کریں وہ سادہ چائے پی کر بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ مہمان کے سامنے اپنی پریشانیاں یا مہنگائی کا رونا نہ روئیں، کیونکہ اس سے مہمان بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ مہمان نوازی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں اخلاق، محبت اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انہی خوبصورت اخلاق میں سے ایک عظیم صفت مہمان نوازی ہے۔ جو شخص مہمان کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی عزت کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی صرف ایک اچھا اخلاق نہیں بلکہ ایمان کی نشانی بھی ہے۔ مہمان جب ہمارے گھر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کر آتا ہے۔ اس کے آنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کا خوش دلی سے استقبال کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ صحابہ کرام مہمان نوازی میں بہت آگے تھے۔ اگر ان کے پاس کھانے کو کم بھی ہوتا وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے مگر مہمان کو کھانا کھلاتے تھے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ مصروفیت یا تنگی کی وجہ سے مہمانوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ
جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو ہم اسے خوشی سے خوش آمدید کہیں، مسکرا کر بات کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کریں، کیونکہ مہمان کی عزت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی۔ صحابہ کرام مہمان نوازی میں ایسی مثالیں قائم کر گئے کہ آج سن کر بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مہمان آیا، وہ بہت بھوکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھوڑوں میں پیغام بھیجا کہ کیا کسی کے پاس اس مہمان کے لیے کھانا ہے، لیکن اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں بھی کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے؟ یہ سن کر ایک انصاری صحابہ فوراً کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ صحابی مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، گھر میں بس اتنا ہی کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر صحابی نے کہا، بچوں کو کسی طرح سلا دو اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے لیے رکھ دو۔ پھر انہوں نے ایک اور حیرت کن بات کہی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان کو ایسا لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو چراغ بجھا دیا گیا۔ مہمان سمجھتا رہا کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں میاں بیوی بھوک برداشت کرتے رہے اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اگلی صبح جب وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ دوسروں کو ترجیح دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے۔ اگر آج ہم بھی صحابہ کرام کی سنت کو اپنائیں تو ہمارے معاشرے میں محبت، برکت اور خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری بات ذرا غور سے سنو۔ اکثر جب اچانک کوئی مہمان آ جائے تو ہم تھکن یا کام کی وجہ سے تھوڑا بوجھ محسوس کرنے لگتی ہیں، لیکن یقین کریں مہمان نوازی تو اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ بوجھ نہیں بلکہ گھر میں خیر و برکت لانے کا ذریعہ ہے۔ مہمان کی قدر کرنا شرافت اور اچھے اخلاق کی پہچان ہے، چاہے مہمان کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری خوش اخلاقی ہماری اپنی تربیت اور ظرف کو ظاہر کرتی ہے۔ مہمان جب خوش ہو کر جاتا ہے تو وہ دل سے دعائیں دے کر جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک انجانے مہمان کی دعا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو بالکل اچھے سے اچھا کھلائیں اور بہترین مہمان نوازی کریں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکرانہ ہے کہ آپ اس کی مخلوق پر خرچ کر رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تو خود کو ذہنی دباؤ میں ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مہمان نوازی کے لیے امیر ہونا شرط نہیں بلکہ باہمت ہونا شرط ہے۔ دکھلاوے کے چکر میں قرض لینا یا اپنی صحت برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اپنے بجٹ کے اندر رہ کر ایک یا دو ایسی چیزیں بنائیں جو آپ آسانی سے بنا سکیں اور مہمان بھی خوش ہو کر کھائیں۔ اس لیے میرے بتائے ہوئے طریقوں کو لازمی فالو کریں۔ سلیقہ مندی اور تھوڑی سی منصوبہ بندی آپ کے بجٹ کو بگاڑنے سے بچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو میرے یہ طریقے پسند آئے ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ مہمانوں کے لیے کیا خاص بناتی ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔